السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں امن مشن ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جبکہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنا مختصر اعلامیہ جاری کیا جس میں امریکی نمائندوں سے مذاکرات کو ختم کرنے کا باقاعدہ سے اعلان بھی کیا اور یہ کہا کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں زلمے خلیلزاد سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کر رہے، جبکہ اس سے پہلے افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد پاکستان میں موجود ہیں۔ اب مزید انہوں نے اپنا قیام بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ایک بار پھر سے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو رکا ہوا مذاکراتی عمل ہے اس کو بحال کروائے۔ پاکستان نے تمام تر ممکنہ کوششیں کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ طالبان افغان حکومت کو اس مذاکراتی عمل کو حصہ بنانے کے لیے راضی ہو جائیں گے، جو کہ ناممکن سی بات ہے، جو اس بات کا وہ جس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، یا پھر افغانستان میں جو قیام امن کا عمل ہے کیا یہ ایک بار پھر سے رک جائے گا؟ اس بار مذاکراتی عمل رکنے کی آخر ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ اور اگر مذاکراتی عمل ناکام ہو جاتا ہے تو کیا اس کا بوجھ بھی پاکستان کو ہی اٹھانا پڑے گا؟ اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ آخرکار پاکستان پیپلز پارٹی کو فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع پر اس بار اختلاف کیوں ہے؟ سانحہ اے پی ایس کے بعد نیشنل الیکشن پلان کے تحت بننے والی فوجی عدالتوں کے قیام میں ایک بار توسیع کی گئی۔ یہ وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے فوری طور پر انصاف مہیا کیا، جنہوں نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو تختہ دار پر لٹکایا۔ اعداد و شمار کے مطابق اگر بات کی جائے تو ان عدالتوں سے سزا دینے کی جو شرح تھی وہ 99% رہی۔ 4 سالوں میں دہشت گردی کے 717 کیسز میں سے 646 پر فیصلہ ہوا، 345 امن کے دشمنوں کو سزائے موت ہوئی اور 56 کو پھانسی کے پھندے پر پہنچایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی قوتیں ایسے فوری انصاف کی فراہمی نہیں چاہتی کیا؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ملٹری کورٹس کی مخالفت کی ہے، لیکن بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف نرم کرتی رہی ہے۔ کیا اس بار بھی ایسا ہوگا؟ کیا ملٹری کورٹس کے قیام پر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں نرمی آئے گی؟ اور کیا فوجی عدالتوں کے توسیع پر پاکستان پیپلز پارٹی کا واقعی موقف فضولی ہے یا سیاسی؟ نون لیگ تو اس بارے میں ابھی اپنی حکمت عملی پر غور بھی کر رہی ہے، لیکن اہم نکتہ یہ ہے کہ کیا فوجی عدالتوں کی توسیع کے معاملے پر اپوزیشن کا جو تازہ اتحاد بنا ہے کیا اس میں بھی اتفاق رائے پیدا ہو سکے گا یا نہیں؟ جبکہ اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں فوجی عدالتوں نے اپنا کام تو بخوبی سر انجام دیا، لیکن کیا سول حکومت اداروں میں وہ اصلاحات لا پائی جن کی وجہ سے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا؟ کیا وہ پولیس کا ادارہ ٹھیک ہو سکا؟ کیا عدالتی اصلاحات ہو سکی؟ اگر نہیں تو پھر فوجی عدالتوں کی توسیع پر مخالفت کیسی اور کیوں؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس پر بات کریں گے جو آج سائیوال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق یہ دہشت گرد تھے، جبکہ اہل خانہ کے مطابق یہ عام شہری ہے جن پر بغیر تلاشی کے فائرنگ کی گئی۔ جاں بحق افراد میں ایک 13 سال کی بچی بھی شامل تھی۔ کیا وہ بھی دہشت گرد تھی؟ سوال یہ ہے کہ آخر یہ لاقانونیت کیسی، کیوں، اور اس لاقانونیت کا ذمہ دار کون؟ پروگرام کے آخری حصے میں اس پر بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ ظفر صاحب کراچی اسٹوڈیو سے، اسلام آباد سے شہزاد چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر افغانستان رستم شاہ محمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب صاحب پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے، اور پاکستان پیپلز کے پارٹی کے رہنما چودھری منظور صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ رستم شاہ صاحب، میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ رستم شاہ صاحب، زلمے خلیلزاد صاحب نے تو اپنا قیام اس امید پر بڑھایا کہ طالبان سے بات ہو جائے، ملاقات ہو جائے، پاکستان اس میں رول پلے کرے، لیکن کیا کرے افغان طالبان کابل انتظامیہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، جنگ بندی کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان اپنے تئیں یہ سوچ رہا ہے کہ طالبان کو دعوت دی جائے کہ وہ اسلام آباد آئیں، بات کریں، لیکن طالبان نے تو یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ کسی قسم کی پاکستان میں اسلام آباد میں زلمے خلیلزاد سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیا یہ اتنا آسان ہے پاکستان کے لیے ایسا رول پلے کرنا؟ دیکھیے، امریکنز
اور زلمیہ خلیلزاد اور اس سے پہلے اور امریکنز پچھلے جولائی سے طالبان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ میں رہے ہیں. وہ ان سے مسلسل ان کا کانٹیکٹ رہا ہے. 2 ادوار قطر میں ہو چکے ہیں. ایک میٹنگ وہاں پہ ابوظہبی میں بھی ہو چکی ہے, اور اس سے پہلے بھی ان کے کانٹیکٹس رہے ہیں طالبان کے ساتھ. طالبان نے امریکن کے ساتھ ملاقات سے انکار نہیں کیا. وہ انکار کر رہے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے سے. اب امریکنز پریشر ڈال رہے ہیں پاکستان پہ کہ آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے طالبان کو مجبور کریں کہ وہ کابل حکومت کے ساتھ بھی ڈائریکٹ مذاکرات شروع کریں. طالبان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے 15-16 سال کابل حکومت کو نہ تسلیم کیا ہے, نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اگر اس وقت وہ بات چیت میں شامل ہو جائیں اور ان سے بات چیت کرنے لگیں تو ان کے جو فیلڈ کارڈرز ہیں وہ ان کے خلاف بغاوت کریں گے. دوسری بات, زلمیہ خلیلزاد اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ طالبان کو 2-3 مہینے سیز فائر کے لیے کہا جائے اور پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ سیز فائر کرا لیں. طالبان کا موقف یہ ہے کہ سیز فائر اگر ہو گیا تو جو گوریلا کے ہیں ساری دنیا میں, ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سیز فائر ہو جائے تو پھر 2-3-4 مہینوں کے بعد ان کے والنٹیئرز کو دوبارہ بلانا اور ان کو لڑوانا وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ طالبان میں سپلٹ آ جائے, اور اس بیک گراؤنڈ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امریکن ٹریپ ہے کہ طالبان کی تحریک کو ڈیوائیڈ کیا جائے, اس کو بے منقسم ہو جائے تاکہ امریکنز کا کام آسان ہو جائے. تو یہ شکوک و شبہات ہیں. اب جو افغان گورنمنٹ ہے وہ ریکنسیلیشن تو چاہتی ہے لیکن اپنے ٹرمز پہ چاہتی ہے. ان کا دباؤ ہے امریکن گورنمنٹ پہ کہ آپ ان کو طالبان کو مجبور کریں کہ ہم سے براہ راست بات کریں تاکہ ہماری لیجیٹیمیسی بھی اسٹیبلش ہو جائے اور ہم ایک فریق بھی ریکگنائز ہو جائیں, اور طالبان اور ہم پھر دونوں مل کے کچھ راستہ نکال سکتے ہیں. تو اس وقت یہ پوزیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ایونچولی مذاکرات پہ راضی ہوں گے, یا پاکستان میں یا کہ پاکستان کے باہر. لیکن رستم شاہ صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا, کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا طالبان پر اب ویسا اثر رسوخ نہیں ہے جو ماضی میں تھا؟ لیکن ظاہر ہے پاکستان کی خواہش تو ہے نا کہ افغانستان میں امن قائم ہو, لیکن دوسری طرف طالبان کی ایک شکایت کیوں ہے کہ انہیں امن مذاکرات کے لیے پاکستان جو ہے طالبان کے اس گروپ کا حصہ ساتھ دے رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے, بجائے اس دھڑے کا جو طالبان کے قطر میں موجود سیاسی دفتر کا نمائندہ ہے. یہ طالبان کی شکایت کیوں ہے؟ طالبان کا ایک ہی گروہ ہے اور اس کی قیادت ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کر رہے ہیں. باقی گروپ جو ہیں ان کی 2 یا 3 یا 4% نمائندگی ہے. تو مین گروپ جو اس وقت لڑ رہا ہے, جو داعش کے خلاف بھی لڑ رہا ہے, جو امریکن کے خلاف بھی لڑ رہا ہے, وہ وہی گروپ ہے جو ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ملا منصور اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور اس سے پہلے ان کے جو بانی تھے ملا محمد عمر ان کو لیڈ کر رہے تھے. تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے. اب طالبان کے لیڈر پاکستان وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. اگر پاکستان ان کو مجبور کرے گا یا ان کو پاکستان سے نکالنے کی دھمکی دے گا, پاکستان سے ان کو نکال لے گا, تو اس میں یہ نقصان ہے کہ جو لیوریج پاکستان کا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو رہی کئی جو تھوڑا بہت اثر رسوخ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا. اگر ان کو آپ پکڑ کے زور سے بٹھائیں کہ آپ بات چیت کے لیے بیٹھ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات چیت ڈیلیور نہیں کرے گی جس میں کوئرشن استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ سچویشن بڑی کمپلیکس ہے. طالبان یہ کہتے ہیں, طالبان کا موقف یہ ہے کہ امریکہ پہلے ان ایکویوکل اعلان کر لے کہ وہ ایک معینہ وقت کے اندر اپنی ساری فوج افغانستان سے نکالنے کے لیے تیار ہے, تو اس کے بعد وہ افغان گورنمنٹ سے ملنے کے لیے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. امریکہ ایسا کر نہیں رہا, تو اس سے جو کنفیوژن ہے وہ اور بھی بڑھ گئی. شہزاد چودھری
ناظر صاحب، پاکستان کے لیے ایسی سچویشن میں کتنا آسان ہے افغان طالبان کو منانا، آمادہ کرنا، ٹیبل ٹاک پر لے کر آنا، اور یہ بھی ان کو اس بات پر بھی آمادہ کرنا کہ افغان انتظامیہ بھی مذاکرات پہ شامل ہو؟ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ دیکھیے، نہ صرف پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بلکہ جتنے پلیئرز ہیں جو کہ افغان وار کے ساتھ ریلیٹڈ رہے ہیں یا جن کے انٹرسٹس ہیں کہ افغانستان میں امن آئے یا رہا ہے ان کا انٹرسٹ کہ افغانستان میں امن ہو، اس کے اندر امریکہ بھی آج شامل کر لیں، کیونکہ وہ بھی بوجو یہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ اس نے 17 سال جنگ کر کے دیکھ لیا، کوئی نتیجہ وہ بھی حاصل نہیں کر پایا۔ 17 سال جنگ رہی، انتشار رہا پورے خطے کے اندر، نہ ایران آرام میں ہے، نہ سینٹرل ایشیا کی سٹیٹس، نیبرنگ سٹیٹس ایران آرام میں ہے، نہ پاکستان آرام میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا سی پیک ہم لے کے آگئے ہیں، سی پیک کو آگے چلانا ہے، چلے گا نہیں جب تک کہ ہم افغانستان میں امن نہیں دیکھتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتے ہیں تو سوائے ایک یا دو پلیئرز کے باقی سب ہی اس وقت وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا حل چاہتے ہیں جس میں کہ معاملہ بیٹھ جائے، ٹھہر جائے۔ تو یہ تو ایک obtaining اس وقت سچویشن ہے جو کہ آپ کو افغانستان میں نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ طالبان کب تک یہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو قیمت ادا کی ہے یا 17 سال کی جنگ کے اندر جو اس طرح سے انہوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہے، تو ان کی اپنی پوزیشن مسلمہ ہو گئی ہے۔ اب اس بیٹل فیلڈ پہ جو پوزیشن ہے اس کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج میں کنورٹ کرنا کی ضرورت ہے، وہ سیاسی طور پہ فائدہ حاصل کریں۔ تیسرا، جب سیاسی طور پہ فائدہ دو ہی ہو سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ مکمل افغانستان ہمارے حوالے کر دو جس طرح 2001 میں تھا، یا یہ کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے سب دھڑوں نے افغانستان میں جو ہیں، جو کہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں، سب کے ساتھ مل کے ہم نے ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی ہے یا ایسی حکومت بنانی ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ آفٹر آل افغانستان بھی حقدار ہے اس چیز کا، وہاں کے لوگ بھی حقدار ہیں کہ وہاں پہ امن آئے۔ ہم نے تماشا تو نہیں دیکھنا کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور طالبان نے کس طریقے سے امریکہ کو تباہ کر دیا اور کس طریقے سے گریو یارڈ آف امپائرز یہاں بن گیا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اس وقت پورے کا پورا خطہ اس وقت تکلیف میں ہے اور انتشار میں ہے۔ اچھا، اس میں گند بہت سارا ہوگا، کبھی بھارت کھیلے گا، کبھی امریکہ کے پہ ہمیں شک ہوگا، کبھی کسی اور پہ شک ہوگا، تو ہم سب کو اپنے اپنے حفاظتی تدابیر بھی اپنی جگہ پہ قائم رکھنی ہے۔ رستہ مشکل ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیزائربل ایم یہ ہے، اس ڈیزائربل ایم کو ہم حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یہ دوسری بات ہے۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے، اپنے منیمم ڈیفنسز کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی میں پاکستان کا بھی اور خطے کا بھی اور افغانستان کا بھی امن کے ساتھ تعلق ہے، تو ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے، کرتے رہیں۔ کبھی یہاں پہ ہوگا، کبھی قطر میں ہوگا، کبھی کوئی پلے کرے گا، کبھی کوئی پلے کرے گا، بٹ دس از دی اونلی وے فارورڈ کی جا رہی ہے۔ لیکن ہلالی صاحب، ایک بڑی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے نا، افغانستان میں ہم چاہیے تو کابل انتظامیہ کو انوالو کیے بغیر مذاکرات کیسے آگے چل سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہی بات سمجھنے میں نہیں آتی، افغان طالبان کیوں کابل انتظامیہ کو شامل نہیں کرنا چاہتے؟ ان کے یہ مسائل کیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھ نہیں رہا ہوں کہ ہم تو اب تک جو بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے ملک کے لیے کیا اچھا ہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکنوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے لیے کیا اچھا ہے۔ بھائی خدا کے لیے وہ کریں گے جو وہ کرنا چاہیں، ہم یہ سوچیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور ہمارا کیا پوزیشن ہے، اور کیا ہمارا پوزیشن جو اس وقت ہے وہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ افغان لیڈ اینڈ افغان اونڈ، آپ کیا رول پلے کرنا چاہتے ہیں؟ نیوٹرل رول نا، گڈ آفیسز آپ چلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کہتے ہیں افغان اونڈ اینڈ افغان لیڈ، تو طالبان تو نہیں مانتے ہیں اس کو نا، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم کٹ پتلی سے نہیں بات کرنا چاہتے، ہم پپیٹیئر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا پرابلم ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے جا کے کہنا افغان لیڈ اینڈ افغان اونڈ؟ چپ رہے، نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جا کے کہتے ہیں، دیکھیے لک ایٹ دی کانٹرڈکشنز۔ اب آپ کہہ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہندوستان کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے، اسپوکسمین کہتا ہے کہ انڈیا ہیز نو رول۔ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انڈیا کے کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ان افغانستان ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا ان سے ایسرٹین کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ وائی؟ یہ بھی ایک کانٹرڈکشن ہے آپ میں۔ رستم شاہ صاحب،
پاکستانی سیاست میں کئی جو فعال ہماری ریلیجیس پارٹی ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کو، اور ان میں مذہبی جماعتیں بہت سی ماضی میں افغانستان میں نہ صرف کھل کر افغان طالبان کی حمایت کرتی رہی بلکہ افغان طالبان کی جو جنگ تھی اس کو جہاد بھی کہتی رہی، ان میں حصہ بھی لیتے رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذہبی جماعتیں اس سچویشن میں طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ان کو ٹیبل ٹاک پر لانے پر کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، مذہبی جماعتوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور نہ اس وقت ہونا چاہیے۔ طالبان کا موقف واضح ہے۔ طالبان کی کمزوری یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی تحریک کو ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن میں کنورٹ کریں جن کے گولز اور آبجیکٹیوز ہوں، جن کی اسٹریٹجی ہو، تاکہ لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ طالبان کے گولز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں اور وہ کیسے اچیو کریں گے۔ وہ پلورلزم کے راستے سے آئیں گے، کسی اور راستے سے وہ نہیں آ سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ہو یا ٹرکی ہو یا چائنا ہو یا کوئی اور ملک ہو جن کا وہاں پہ رول ہے، تو وہ ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس گورنمنٹ کے لیے کوشش کریں جن طالبان جس کا حصہ ہوں۔ ملٹی ایتھنک براڈ بیس گورنمنٹ بنے گی، وہی امن ڈیلیور کرے گی، وہی اسٹیبلٹی لائے گی، وہی جو ہے ایکسیپٹیبل ہوگی افغانستان کے لوگوں کو اور باہر کے لوگوں کو۔ اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور یہ ملٹی ایتھنک براڈ بیس گورنمنٹ جو ہے وہ لوئے جرگہ بنائے گی۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو چیف ایگزیکٹو ہے افغانستان میں، جو یونٹی گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، جس کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کی افغانستان کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ایک لوئے جرگے کے ذریعے پہ ایک ذریعے سے یہ پوسٹ پیدا کی گئی، کریٹ کی گئی، اور اس کے بعد وہی حکومت 5 سال سے چل رہی ہے۔ تو یہ جو ملٹی ایتھنک براڈ بیس انٹرم گورنمنٹ ہوگی، یہ بھی لوئے جرگہ کے ذریعے وجود میں آئے گی، اور اس کو وہ لیگیلٹی بھی وہ اس کو وہی لیجیٹیمائز کرے گی لوئے جرگہ، اور اسی سے ہم آگے چلیں گے، اور اسی کے طالبان اسی طرح مین سٹریم ہو جائیں گے۔ کوئی اور ہمیں راستہ نظر نہیں آتا۔ اور ملکوں کے ہو سکتا ہے کنسرنز ہوں، لیکن پاکستان کے سٹیکس ہیں۔ افغانستان کے امن سے جتنا فائدہ پاکستان کو ہوگا کسی اور ملک کو نہیں ہوگا، اور افغانستان کی بدامنی سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوگا کسی اور ملک کو نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ شہزاد چودھری صاحب، کچھ لوگ یہ بھی رائے دے رہے ہیں، کچھ سیاسی تجزیہ کار مبصرین، کہ پاکستان پر جو اصل دباؤ ہے نا وہ امریکہ کا نہیں ہے، سعودی عرب کا ہے، متحدہ عرب امارات کا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دونوں ممالک نے ہمارے مشکل معاشی حالات میں، آپ جانتے ہیں، بڑی مدد کی ہے، اس لیے شاید ہم پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کس چیز کا دباؤ؟ کس چیز کا؟ مذاکرات کا، کہ پاکستان میں مذاکرات کروائے جائیں طالبان سے۔ تو یہ تو سب سے سینسیبل بات ہے نا۔ یہ تو کوئی دشمن بھی آپ کو کہے تو آپ کو ماننی چاہیے، کیونکہ اس میں جس طرح ابھی رستم شاہ صاحب کہہ رہے تھے، پاکستان کا بھلا ہے۔ سی پیک تب فلار کرے گا، تب نتائج دے گا، تب اس پہ پھل لگے گا جب یہ سینٹرل ایشیا، افغانستان، آگے پیچھے ایران، ان تمام جگہوں سے اس کا کنیکشن بنے گا۔ جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے، یہ صرف ایک سڑک ہے جو نارتھ اور ساؤتھ میں جا رہی ہے، اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پاکستان کو اپنے فوائد دیکھنے ہیں، پاکستان کو اپنے اہداف کلیئر ہونے چاہیے۔ ہمارا ہدف صرف ایک ہے، کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے، وہ افغانستان میں امن کا ہے۔ پاکستان کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو افغانستان میں امن لانے کے لیے پاکستان مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے محدود قسم کی طاقت ہے، ہم طالبان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیسٹ کیس سیناریو کی تیاری کریں، اور ورسٹ کیس سیناریو کے لیے آپ پریپیئرڈ رہیں۔ یعنی اپنے آپ نے ڈیفنسز لگا لیے ہیں، آپ نے اپنے وہ وائر لگا رہے ہیں، اپنی وہ سارا اس کو فینسنگ کر رہے ہیں۔ یہ کس کا دھیان کریں، کچھ جو ان کی لوگ رہ گئے ہیں، کوئی 30 لاکھ کے قریب، ان کو دیکھیں کہ ان کو کیسے آہستہ آہستہ بھیجا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہ مسائل ہیں، اندرونی طور پر ہمیں اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آگ لگی رہے گی، چاہے وہ طالبان لگائیں، چاہے کوئی اور لگائے، چاہے وہاں کی نیشنل گورنمنٹ لگائے، وہ ہمیں تپش آئے گی۔ اسی کی تکلیف میں ہمیں پچھلے 40 سال ہو گئے ہیں مار کھاتے ہوئے۔ اب ہم یہ مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان ہیز ٹو میک شور کسی بھی طریقے سے
کہ یہ جو بھی ہمارے پاس لوگ ہیں اثر رسوخ ہے اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. صحیح. تو پاکستان کا اپنا فائدہ اس چیز کے اندر ہے اور اسی کی کوشش ہونی چاہیے. تو بات چیت چاہے امریکہ بولے, دشمن بولے, جو بولے, بڑی اچھی بات ہے, بات چیت ہی ہونی چاہیے اور اسی کی طرف جانا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بہت بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. پروگرام میں مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ فاروق حبیب صاحب اور چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی توسیع میں مخالفت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ اس پہ توسیع ہو, جبکہ شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر حکومت نے ہم سے کوئی رابطہ کیا اس بارے میں تو سوچیں گے, کیونکہ اس سے کافی زیادہ دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے. اب چودھری منظور صاحب پروگرام میں آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہے. ہلالی صاحب, فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے لیے ظاہر ہے حکومت کو آئینی بل کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. قومی اسمبلی سینٹ میں اپوزیشن کا جو تعاون ہے اس کے بغیر تو ظاہر بل منظور ہو نہیں سکتا. پہلے 21ویں ترمیم کے تحت 2 بار اس میں 2 سال کے لیے منظوری ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے تحریک جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے سیاست چمکا رہی ہے, بارگیننگ پوزیشن ہے ان کی, آپ کو پتہ ہی ہے سندھ میں کیا حالات چل رہے ہیں, زرداری صاحب وہ پھر منی لانڈرنگ کیس, آپ کو لگتا ہے یہ پیپلز پارٹی اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہی ہے؟ مجھے میرے اپنے خیال میں پی کو فکر یہ ہے کہ اکنامک کرائمز, لوٹ مار جو ہوتا ہے ملک میں, ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اکنامک ٹیررزم جیسے لوگ کہتے رہے, وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ بھی ملٹری کورٹس میں اب ٹرائی ہوں گے. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے, ہم نے 10 دفعے اس کو آرگیو کر لیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتانا چاہتا ہوں. جیسے ہمیں بتایا گیا تھا 2007 سے اور 2012 تک صرف 5% جو لوگ ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں, انکلوڈنگ ٹیررسٹ جو سوئسائڈ مشن پہ نکلے ہوئے تھے, وہ کنوکٹ ہوئے ہیں. صرف 5% کنوکٹ ہوئے, دوسرے سب نکل گئے, دوسرے سب چلے گئے, دوسرے سب پھر شروع کر دیا لڑنے ہمارے خلاف. صرف 5% لوگ پکڑے گئے تھے. تو ملٹری والوں نے سر پکڑ کے آئے اور کہنے لگے کہ بات سنو, اس طریقے سے اگر سزا رہنا ہے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے, پکڑنا کا فائدہ ہی نہیں ہے ان کو, جتنے پکڑے اتنے چھوٹ جاتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے ججوں کو, ان کے وائفز کو, ان کے بچوں کو, ان کو تھریٹنڈ, کھلا کورٹ میں کہتا تھا میں نے مارا ہے, کیا کرے گا تم, ہم دیکھے گا تمہارے کو. اچھا اسٹیٹ ان کو پروٹیکشن دیتا ہے, مگر وہ مانتے نہیں ہے کہ اسٹیٹ پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اسٹیٹ کیا پروٹیکٹ کرے گا جی, معاف کریے, یہ سب ہم نے دیکھ لیا ہے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ایک ملٹری کورٹس ہو. اب فرحت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں, وہ ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ وہ کم نہیں ہوا, انسیڈنٹ آف ٹیررزم ملٹری کورٹس کے بعد کم نہیں ہوا ہے. مجھے تو پتا چلا ہے کہ بہت کم ہوا ہے, بہرحال ان کو نہیں پتا چلا کہ کم ہوا. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرحت صاحب, آپ جا کے ٹی ٹی پی سے اور آئیسس سے بات کیا ہے؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ تم بتاؤ کہ ملٹری کورٹس کا اثر تمہارے پاس تمہارے خلاف ہوا ہے کہ نہیں, کہ تم زیادہ اٹیکس کرتے اگر ملٹری کورٹس نہیں ہوتے؟ صحیح. مانے کہ what is this, یہ کس قسم کی لاجک استعمال کر رہے ہیں؟ چودھری منظور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سیدھی. السلام علیکم چودھری صاحب. بس ایک چیز لاسٹ ورڈ. جی لاسٹلی چودھری منظور صاحب, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ جو ہیں, ہم سویلینز جو ہیں, ہم دشمنوں اور پیٹریٹس کے درمیان فرق رکھتے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ قانون میں انصاف ہو, مگر جو ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس کی ضرورت ہے, تو آئی تھنک مل کے ان کو دے دینا چاہیے. چودھری منصور صاحب, 4 سالوں میں دہشت گردی کے 717 کیسز میں سے 646 کا فیصلہ ہوا, 345 دشمنوں کو موت کی سزا ہوئی, 56 کو پھانسی کے پھندے پر پہنچایا گیا, فیصلے جلدی ہوئے, دہشت گردوں کو سزائیں ہوئی. کیا دہشت گردیوں میں کمی نہیں ہوئی ملٹری کورٹس کے قیام کے بعد؟ دیکھیے, مجھے ہمیشہ ظفر ہلالی صاحب کا بڑا ریگارڈ ہے, لیکن جس طرح سے یہ فتوے دیے جاتے ہیں, مجھے ہمیشہ سے ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے, فتوے بازی نہیں کرنی چاہیے.
جہاں تک یہ کہہ رہے تھے کہ ڈر ہے کہ وہ، ہم نے بہت ساری، علالی صاحب آپ اس وقت ملازمت میں تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ساری فوجی عدالتیں بھگتی ہوئی ہیں، ہم نے قیدیں، کوڑے، پھانسیاں انہی فوجی عدالتوں سے لی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی ڈر ور کوئی نہیں لگتا ان فوجی عدالتوں سے یا کسی بھی عدالتوں سے۔ اگر ہم نے کچھ کیا ہوگا تو ضرور سزا جس نے کیا ہوگا اس کو ملے گی، لیکن یہ تماشے میں رکھنا اب اس ملک میں بند ہو جانے چاہیے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ ایسے جیسے کوئی سارے چینلز پہ راگ الاپا جا رہا ہے ملٹری کورس کا، کیا کوئی ملٹری کورس کوئی ایک دم سے کوئی علیحدہ چیز ہے؟ نہیں، ذرا دیکھیے چوہے صاحب، توسیع کا معاملہ ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے، میڈیا سوال تو اٹھائے گا۔ ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ بات سن لیں ذرا، آپ نے اگر سوال کیا تو بات سن لیں۔ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جی جی، جس کا ایک پارٹ جو تھا وہ تھا، صرف ایک پارٹ تھا جو فوجی عدالتیں تھیں۔ باقی مجھے بتائیں کہ بین آؤٹ فٹس کے خلاف کچھ کیا گیا؟ مجھے بتائیں باقی جو میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یہ بین آؤٹ فٹس کو اٹھا کر آپ ابھی، میں دیکھ رہا تھا، مجھے افسوس سے آج میں کافی دنوں سے میرے پاس بات تھی، کیا وزیرستان نہیں لے کر جایا گیا؟ کون لے کر گیا ہے ان کو؟ بجائے اس کے کہ آپ ان کو کیپ کریں، کیا مدرسہ کے ریفارمز کیے ہیں آپ نے؟ کیا جو آپ نے عدالتیں متبادل بنانی تھی یہ 2 سال کے لیے ون ٹائم تھا، ہم نے ون ٹائم مور دے دیا؟ ایسے جیسے کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو کام جس کو لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیے نیشنل ایکشن پلان ابھی نکالیے، پڑھیے اس کا لاسٹ نقطہ کیا ہے، ہم نے وہ ایک جوڈیشل سسٹم جو تھا وہ کھڑا کرنا تھا، نہیں کر سکے ہم۔ اس کا مطلب ظاہر ہے نا، جب تک کرمنل جسٹس، یہ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آلٹرنیٹ ایک سسٹم سے فائدہ ہو رہا ہے تو مخالفت کیوں؟ باقی پوائنٹس پورے ہو گئے؟ نہیں ہو رہے، صرف ایک چیز پہ آپ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور کب ضرورت محسوس ہوئی؟ اس سے پہلے 70,000 بندہ مر گیا، کبھی کسی نے پوچھا؟ لیکن آپ یہ بتائیں، ملٹری کورٹس کے قیام کے بعد کیا دہشت گردی میں کمی نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 5 آپریشن کیے تھے وہ کس نے کیے تھے؟ کہا جاتا تھا کہ مارگلا تک آ گئے، اور لیکن جو ثانیہ اے پی ایس ہوا یہ اسی کے نتیجے میں سب کچھ ہوا نا، اے پی ایس سے پہلے بھی بڑے بڑے اے پی ایس کے بعد ہوا نا۔ نہیں، اے پی ایس سے پہلے بھی بڑا کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ کیا سوات پہ قبضہ نہیں ہوا تھا؟ کیا باجوڑ پہ قبضہ نہیں ہوا تھا؟ کیا ہم نے سوات خالی نہیں کرایا؟ کیا باجوڑ خالی نہیں کروایا؟ کیا ساؤتھ وزیرستان ہم نے خالی نہیں کروایا؟ 5 بڑے میجر آپریشن کیے تھے، 100% فوجیوں اچھا کی جی، تنخواہ میں تاثر تو اضافہ یہ کیا۔ بن رہا ہے، اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں، تاثر یہ بن رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کریے، کوئی بارگیننگ نہیں، ہم کسی سے کوئی بارگیننگ نہیں کرنے والے۔ ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پوائنٹ آف ویو کو بجائے اس کے گالیاں دی جائیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو سنا جائے۔ شہزاد چوہے صاحب، پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے کیا؟ جی دیکھیے، مجھے اچھا لگتا ہے جب سیاستدان اپنی فوج کی اونرشپ لیتے ہیں، اپنی سکسیسز، جو فوج کی سکسیسز ہیں، چاہے وہ سوات میں تھی، باجوڑ میں تھی، یا اس کے بعد جہاں پر بھی ہوئیں، تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، ریکگنائز کرتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں تھے تو اس زمانے میں فوج نے یہ کامیابیاں لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بھر نے قربانیاں دیں، اور پاکستان کی افواج نے ایک بہترین آپریشنز لڑ کے تو اس ناسور کو بڑی حد تک کم کیا۔ اس میں ایک رول ہماری فوجی عدالتوں کا بھی تھا۔ 2014 کے بعد یہ ایگری کیا تمام نے کہ ہونی چاہیے۔ اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ نے وہ آتھرائز کیا تھا، اگر یہ سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا ہلالی صاحب کہہ رہے تھے، 4% کنوکشن ریٹ ہے صرف جو آپ کی سول کی عدالتیں ہیں۔ جج کوئی سننا نہیں چاہتا کسی کا مقدمہ، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، جیسے کہ ہلالی صاحب بتا رہے تھے آپ کو، کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں کس طرح تم میرا مقدمہ لے کے چلتے ہو۔ بالکل صحیح۔ وکیل نہیں لیتے، جج فیصلہ نہیں کرتے، تو یا تو اتنی جان پیدا کر لیں، اور جتنی ان کی چوہے صاحب کی جو شکایات ہیں، اس کے لیے تو یہاں پی ایم ایل این کا ایک آدمی ہونا چاہیے تھا جو ان کو جواب دیتا کہ پچھلے 5 سال میں نیشنل ایکشن پلان کا کیا حشر نشر کیا ہے۔ اگر 4 پوائنٹ وہاں پہ چلے ہیں تو صرف وہ چلیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی فوج کے ساتھ، بالکل صحیح، باقی 16-17 پوائنٹ ان اٹینڈڈ پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر خدا نخواستہ فوجی عدالتوں کی وجہ سے کسی قسم کا سیاسی لین دین آج کی حکومت کو یا اس پارلیمنٹ کو کرنا پڑتا ہے،
کسی بھی قسم کا لین دین، تو میں سمجھتا ہوں ہرگز فوجی عدالتیں پاکستان میں ضرورت نہیں ہے، اور کسی قسم کا سیاسی لیول کا لین دین ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم جیسا بھی ہوگا ان کا ہم مقابلہ کریں گے، لیکن ہم سیاسی لین دین کی کسی قسم کی کسی سازش میں شامل نہیں ہونا چاہتے. بالکل صحیح. پاکستان ایز اے پاکستانی. صحیح. میں ذرا بریک لے لوں. فاروق حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ، مسعود صاحب ہمارے ساتھ رہیے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. فاروق حبیب صاحب، سینٹ میں 20 نشستیں پیپلز پارٹی کی ہیں. نون لیگ ویسے اشارہ دے چکی ہے کہ اگر حکومت رابطہ کرے گی تو ہم بات کریں گے. جن کی 33 نشستیں ہیں سینٹ میں، تو اگر پیپلز پارٹی تو مان نہیں رہی، ابھی وجوہات بھی بتا رہے ہیں چودھری منظور صاحب، نون لیگ سے رابطہ کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے یہ ڈائریکٹ پاکستان کے اندر جو امن کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے. اور جس دہشت گردی کا پاکستان نے سامنا کیا ہے، چاہے وہ ہماری پاکستان کے عام سویلینز کی قربانیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے فوجی جوانوں کی قربانیاں ہوں، ان کے خون سے جو ہے وہ امن کے دیے جو ہے وہ روشن ہوئے ہیں. اس کو ہم کسی کی نظر نہیں لگنے دیں گے. اور فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے یہ خالی تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے. یہ پاکستان کے اندر امن کا معاملہ ہے. لہٰذا اس کے اوپر تو جو ہے وہ کسی کو کوئی سیاست کی ضرورت نہیں. جہاں تک رہی بات کیپیسٹی ایشوز کی، تو یقیناً جو ہے وہ پچھلے 5 سال PMLN کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ فرینڈلی اپوزیشن کے اندر اتنے مصروف رہے کہ آج ان کو تحفظات یاد آ گئے، لیکن انہوں نے PMLN کو اس وقت یاد دہانی نہیں کروائی کہ آپ نے یہ اقدامات جو ہے وہ کرنے ہیں. یہ کیپیسٹی کس نے بلڈ کرنی تھی؟ آج جو ہے یہ اعتراض لگا کے کھڑے ہیں فوجی عدالتوں کی ایکسٹینشن کے اوپر. چودھری منظور صاحب یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے اس وقت کتنے اعتراضات لگائے ہیں اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر جو امن کی امید پیدا ہوئی ہے، جو دہشت گردوں کا قلعہ کما کیا گیا ہے، جو دہشت گردوں کے اندر خوف طاری ہوا ہے، اس کو کسی کی نظر نہیں لگنے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب امن کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. فوجی عدالتوں کی کامیابی بھی سامنے ہے، اور کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جس سے کوئی خطرہ ہو کسی کو کہ کسی سویلین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی ہو. عام عدالتوں کی ہماری پوزیشن ہے، جو ہمارا ATC کورٹس ہیں، وہاں پر یہ اتنے خطرناک دہشت گرد ہیں جو ان کے بچوں کو دھمکیاں لگاتے ہیں، ججز کو دھمکیاں لگاتے ہیں. وہاں سے ہم اتنے جو ایمرجنسی کے حالات ہیں، پاکستان جو ہے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے. ان حالات کے اندر جو ہے وہ آپ کو اسپیشل کورٹس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ کسی کی خواہش نہیں ہے. کوئی نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپنے کرمنل جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنا ہے. موجودہ حکومت سنجیدہ بھی ہے. یہ بات آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو سمجھانی ہے. نون لیگ تو جی گزارش سن لیں نا، جی گزارش سن لیں. یہ پارلیمان کے اندر بھی یہ معاملہ آنے والا ہے، اور پرویز خٹک صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو پرائم منسٹر نے یہ ذمہ داری دی ہے. وہ یقیناً جو ہے ان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں گے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن کے اندر جتنی جماعتیں بیٹھی ہیں، چاہے وہ ہماری اتحادی جماعتیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں گے. اور ایک کنسنسس کی شکل کے اندر جو ہے ایکسٹینشن ملے گی. اگر پارلیمان کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، تو فوجی عدالتوں کو جو ہے ایکسٹینشن ملے گی. یہی مجھے اس کا جو ہے وہ مستقبل نظر آ رہا ہے. باقی انہوں نے ایک اپنا موقف اختیار کیا ہے، لیکن کیپیسٹی کے سیریس ایشوز ہیں، اور اس پہ اوپر بھی جو ہے پھر بات ہونی چاہیے. جن لوگوں کا یہ کام تھا انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. صحیح. بہرحال یہ فیصلہ ہوگا، اگر توسیع ہوگی کنسنسس سے ہوگی، اگر توسیع نہیں ہوگی ظاہر ہے یہ بھی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا، جیسا کہ DG ISPR نے کل واضح کیا. بہت شکریہ چودھری منظور صاحب آپ کا. مجھے پروگرام میں آگے بڑھنا ہے. سائیوال بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا فاروق حبیب صاحب. بغیر تلاشی، پوچھ گچھ کے بغیر CTD والوں کا فائرنگ کرنا، انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کرنا. اگر سپوز فرض کر لیتے اگر وہ دہشت گرد تھے، آپ ان کے گاڑی کے ٹائر پر فائرنگ کر سکتے تھے. ظاہر ہے روکنا مقصد تھا نا، پھر آپ انویسٹیگیشن کرتے، ظاہر ہے انویسٹیگیشن آگے بڑھتی تو معاملات آگے نکلتے. لیکن یہ کس طرح کی لاقانونیت ہے؟ دہشت گردی CTD والوں نے کی، یا وہ جو بیچاری 13 سال کی بچی مر گئی وہ دہشت گرد تھی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈھائی ایک قابل افسوس واقعہ ہے، اور کوئی اس واقعے کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب بھی جو ہے وہ کچھ دیر کے اندر ساہیوال پہنچنے والے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس کے اوپر انہوں نے بھی اس کا نوٹس بھی لیا ہے، فکر مند بھی ہیں. پورے پاکستانیوں کی طرح ہم بھی رنجیدہ ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی نہ نرمی پیٹی جائے گی، نہ کسی سے کوئی ہمدردی ہے تو ان لوگوں سے ہے، بچوں سے بڑی گاڑی میں پولیس مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی گزارش سن لیں، جب سے خبر سامنے آئی ہے یقین کریں دل ہی بہت خراب ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے، میں نے آپ کو پہلے کہا یہ کوئی واقعے کو جو ہے اس کا کوئی دفاع کر ہی نہیں سکتا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہمارا یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ سسٹم آلریڈی پہلے بھی اس کے نقائص موجود تھے اور ایک بار پھر اس کے نقائص جو ہے ابھر کے سامنے آئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری کا بھی تعین کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ لگتا ہے پنجاب پولیس سے چھٹی ہوئی ہے، چاہے وہ واقعہ ماڈل ٹاؤن کا تب بھی چھٹی ہوئی تھی پنجاب پولیس، پھر جو زینب والا واقعہ ہوا تھا، احتجاج ہوا، تب بھی پولیس چھٹی ہوئی تھی، سیدھی گولیاں برسا رہی تھی۔ دیکھیں شادیہ، بات یہ ہے کہ جو کارروائی ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کو بنیاد بنانے جا رہے ہیں نا، اب اس کیس کو بنیاد بنائیں گے اور بنیاد بنا کے وہ لوگ جنہوں نے اس کا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، سنگینانک واقعہ کے ذمہ داران ہیں، ان کو جو ہے وہ پولیس، یہ تو کیسز اب چلیں گے سال پتہ نہیں کتنی دیر کیسز چلیں گے، جو لیکن معصوم جانیں چلی گئی ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتی نا ہلالی صاحب۔ دیکھیں اس کو یقینی بنائیں گے، موجودہ حکومت کا یہ عزم ہے، انصاف کے تقاضے بھی پورے کریں گے اور اس کو یقینی بنائیں گے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اس کی فری اینڈ فیئر جو ہے وہ انکوائری کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنائی گئی ہے، وہ بھی اس کا کرے گی، اور جن لوگوں نے گمراہ کیا، چاہے وہ CTD ہے، کوئی بھی ادارہ ہے جنہوں نے پہلے ٹی وی کے ذریعے گمراہ کیا کہ جناب دہشت گرد تھے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی جو جانیں گئی ہیں وہ بھی، اور جو انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے جذبات مجروح کیے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر بشمول بس سمیت میرے بھی جذبات جو ہیں ہم تو شاید اسی ایک ہی نتیجے میں پہنچے ہیں عام شہری کی طرح سوچ رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پنجاب پولیس نہیں ٹھیک ہو سکتی، پنجاب پولیس پتہ نہیں کیسے ان کی لگامیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ شادیہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ PTI کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے بڑے سارے اپوائنٹمنٹس کیا تھا اور کہنے لگے کہ ہم نے باقی ملک کو وہی کر دینا ہے جو ہم نے فرنٹیئر میں KP میں پولیس فورس لائی تھی، مگر مہینوں کے اندر وہ جو آدمی لایا تھا اور جس کو انہوں نے کہا یہ کرے گا اس کی تو چھٹی ہو گئی، وہ خود استعفیٰ دے کے چلے گیا، اس لیے کہ ان کا ریاکشن، ان کا گٹ انسٹنکٹ دیکھ لیا اس نے کہا یار ان لوگوں کے ساتھ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا ریکروٹمنٹ سسٹم جو ہے پولیس کا پنجاب میں خاص طور اور ادھر بھی سندھ میں بھی، مانے کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ فائر پولیس میں کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ پہ فائر نہ ہو، کوئی آدمی آپ کو کنٹری آرڈرز دے نہیں سکتا، آپ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں اور پھر ادھر سے فائر کرتے ہیں، ادھر سے پھر بندوق بھی اندر لگا دے رہے، مانے کہ یو آر اے کرمنل فورس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پولیس فورس کے ساتھ آپ پنجاب میں کچھ نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ فریش ریکروٹمنٹ کریں، نئے لوگوں کو لائیں اور ان کو لے آف کریں، اور میں نہیں کہتا یہی، ان کو تو خیر سزا ملنا چاہیے، اس لیے میں کہتا ہوں ایک اچھا سپیڈی کورٹ ہونا چاہیے، لائک اے ملٹری کورٹ، ان کو ٹانگنا چاہیے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو سب کو پبلک منی 18 سال کی عمر تک ان کو آپ پیسے دیں کہ یہ ایجوکیشن اور گھر رہے ہیں، شہزاد چوہدری صاحب کریں نا۔ دیکھیے ہاں، اگر ماڈل ٹاؤن کا کسی کو پوچھا ہوتا، اگر براؤ انوار کا کچھ کیا ہوتا، اگر وہ پولیس کے لوگ جنہوں نے مل کے قتل و غارت کی یا قاتلوں کے ساتھ مل کے ان کو فرار کی پاسبلٹی دی، اگر ان کو پوچھا گیا ہوتا، ہماری اگر گورننس بہتر ہوتی پنجاب کے اندر، جو کہ بالکل نہیں ہے، نان ایگزسٹنٹ لیڈرشپ ہے پنجاب کے اندر، نہیں ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ہمت ہی نہیں آنی چاہیے تھی پولیس کے اندر کہ اس قسم کا بے رحمانہ قسم کا یہ جو قتل کیا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ فاروق ہمارے ساتھ، ظفر ہلالی صاحب، شہزاد چوہدری صاحب۔ ناظرین پروگرام کا وقت ہو گیا، پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔